السلام علیکم دوستوں، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور پاس سے گھنٹی کے آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر خیر الدین بار بروسا، ایک دلچسپ اور علول انگیز تاریخی ناول، ایپیسوڈ نمبر 5۔ بیٹی، میں تمہارے باپ کعب بن عامر کا شکر گزار ہوں کہ اس نے تم لوگوں کو میرا خیال رکھنے کے لیے کہا۔ میرے بچوں، یہ دنیا بھی عجیب ہے، یہاں کوئی وزیردہ نظروں سے کسی وقار کو تلاش کرتا ہے، کوئی درد کے اندھیروں میں مریل روشنی تک کو ترستا ہے، کوئی منزل بے نشان کی کسک لیے بے حسی کی چٹانوں سے سر ٹکرا ٹکرا کر ماہ و سال گزار دیتا ہے، کوئی عمل تخلیق کے قرب میں روح کے زخم کے لیے پھرتا ہے، اور کوئی دھندلکوں کی اداسی میں اجنبی راہ گزر کے مسافر کی طرح اپنی منزل کی تلاش میں بھٹکتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے جابر بن مغیث کی حالت عجیب سے ہو کر رہ گئی تھی۔ لگتا تھا وہ رو دینے والا ہوگا، آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، ہونٹ کاٹنے لگا تھا، حلق کے اندر اٹھنے والی ہچکیوں کو اپنی گرفت میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا، پھر سنبھلا اور دوبارہ وہ ماس کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، لوگ کہتے ہیں میں اپنے پوتے حسن کرسو سے محبت نہیں کرتا، اسی بنا پر میں اسے اپنے پاس نہیں آنے دیتا، اسی بنا پر اسے لوہے سے داغنے کی دھمکی دیتا ہوں، پر ہائے ہائے کوئی میرے دل کی اوراق پلٹ کر دیکھے، اس کے ہر ورق پر، اس کی ہر سطر پر صرف حسن کرسو کا نام ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد جابر بن مغیث خاموش ہو گیا، چند آنسو ڈھل کر اس کے دامن پر گر گئے۔ جلد ہی اس نے سر پر بندھے ہوئے رومال سے اپنی آنکھیں خشک کر لی، پھر غمزدہ سی آواز میں وہ کہہ رہا تھا، کوئی نہیں جانتا کہ میں اپنے پوتے حسن کرسو کو اپنی جان، اپنے دل، اپنی روح سے بھی زیادہ چاہتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ کاش کوئی چارہ کار اسے بتا دے کہ اس کا دادا اسے ہجر لمحوں کے عذاب میں، تازہ خوشیوں کے خواب اور عزم خیر و شر میں زیت کی کشش کا نغمہ سمجھتا ہے۔ کاش کوئی کیمیا گر میرے پوتے حسن کرسو کو یہ بتا دے کہ وہ اپنے دادا جابر بن مغیث کے لیے وقت کے دھندلے لمحوں میں تخلیل کی نگینہ کاری اور مرگ و حیات کے قرب مسلسل میں آبا کی روایات کا وقار ہے، اور ہائے ہائے ہم اپنا سارا وقار، اپنی ساری آزادی اوروں کے ہاتھ بیچ چکے ہیں۔ ہسپانیہ جہاں کبھی ہماری آزادی کی روشن مشغلیں جلتی تھی، وہاں اب غلامی کی دھندلکیں ہیں۔ نہ جانے کب کوئی سمندر کی طرف سے اٹھے گا اور اس سرزمین کی اندھیری کوکھ میں روشنی بھر دے گا، اس خطہ تاریخ کو روشن کرے گا، ظلم کی زنجیریں کاٹے گا۔ نہ جانے کب کوئی آوازوں میں تحلیل ہو کر، مشغلوں میں پناہ ہو کر ایک آتش بے دود کی طرح جلتے مستقبل کو اجالوں کے لامحدود سمندر میں بدل دے گا۔ کاش کوئی اڑ چکا ہوتا اور مسلمانوں کے لیے ہر کداد اور ہر موج بلا میں ساحل بھی اور سفینہ بھی ثابت ہو چکا ہوتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد جابر بن مغیث کی آواز ڈوب گئی تھی، خاموش ہو گیا تھا، ہونٹ کاٹنے لگا تھا، اور کبھی کبھی اپنے رومال کے پلو سے اپنے آنسوؤں کی نمی بھی صاف کرنے لگا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے معاذ اس کے ساتھی اداس اور افسردہ ہو گئے تھے۔ پھر معاذ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، بابا آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خداوند نے چاہا تو میں اور میرے ساتھی صبح و شام آپ کے پاس آیا کریں گے، آپ کے کھانے کا اہتمام ہم خود کیا کریں گے، صبح و شام آپ کے پاس کھانا پہنچایا کریں گے، اور آپ کے پاس بیٹھ کر ہم آپ کی دل جوئی بھی کیا کریں گے۔ آپ حسن کرسو کے دادا ہے۔ حسن کرسو خیر الدین بار بروسا کا ایک عظیم ساتھی ہے۔ خیر الدین بار بروسا عالم اسلام کا ایک جرنیل عظیم ہے۔ ایسے لوگوں پر بابا ہر خوشی، ہر پونجی، ہر جذبے کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم جاتے ہیں، شام کو ہم پھر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی معاذ اور اس کے سارے ساتھی اس جھوپڑے سے باہر نکلے اور اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر واپس جا رہے تھے۔ یہ معاذ نے اپنے بہن بھائی کے علاوہ نبیرہ اور بسیط کے ساتھ جابر بن مغیث کے جھوپڑے میں روزانہ آنا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح دن بڑی تیزی کے ساتھ ہفتوں اور مہینوں میں ڈھلنے لگے تھے۔ ایک روز افریقہ کے ساحل پر کاکاب اور خواجہ سرا حسن آغا سلطان سلیم کی مہیا کردہ جہازوں اور لشکروں کے ساتھ لنگر انداز ہوئے تھے۔
انہیں دیکھتے ہی خیرالدین بار بروسا، حسن کرسو، صنعان اور دیگر بہت سے ساتھی ساحل پر آئے۔ بہترین انداز میں کاکاد اور حسن آغا کے علاوہ ترکوں کے لشکر کا استقبال کیا گیا۔ سب سے پہلے خیرالدین بار بروسا نے اپنے ساتھیوں سے مل کر آنے والے 4000 ترکوں کو نہ صرف خوش آمدید کہا بلکہ ان کی قیام اور طعام کا بھی بہترین اہتمام کیا۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہو چکے تب خیرالدین نے اپنے خیمے میں اپنے سارے سرکردہ ساتھیوں کو جمع کیا۔ پھر انہیں مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا: میرے عزیز اور محترم ساتھیوں، جس کمک، جس حمایت، جس مدد کی امید میں ترک سلطان سلیم سے رکھتا تھا، خداوند قدوس کی قسم سلطان نے میری امیدوں سے کہیں بڑھ کر ہماری مدد کر دی ہے۔ 4000 ترکوں کا مسلح ہو کر ہمارے پاس آنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ آنے والے دنوں میں میرے خداوند نے چاہا تو ہم اپنے ہر دشمن کو اپنے سامنے زیر کر کے رکھیں گے۔ آنے والے ان جنگجوؤں کو ہم نے بیکار نہیں بیٹھانا۔ میں چاہتا ہوں بہت جلد اپنے کام کی ابتدا کریں، اور اس کے لیے میں نے ایک لائحہ عمل بھی تیار کیا ہے۔ فی الوقت میں اس کی تفصیل نہیں بتاؤں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ اب ہمارے پاس خاصا بڑا بحری بیڑا تیار ہو چکا ہے۔ کل اسی بحری بیڑے کے ساتھ ہم حرکت میں آئیں گے۔ حسن آغا تم ہی اپنی پڑاؤ پر قیام کرو گے، باقی سارے ساتھی میرے ساتھ جائیں گے۔ تمہارے پاس کچھ دستے رہیں گے تاکہ تم پڑاؤ کی احسن طریقے سے حفاظت کر سکو۔ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو تو کہے۔ اس کی تفصیل میں اپنے ساتھیوں سے اس وقت کہوں گا جب میں دشمن پر ضرب لگانے لگوں گا۔ خیرالدین بار بروسا کے ساتھیوں میں سے کسی نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ اس پر وہ خوش ہو گیا۔ پھر اس نے وہ مجلس برخاست کر دی۔ اگلے روز خیرالدین بار بروسا نے سمندر کے اندر ایک نئی اٹھنے والی طوفانوں کی طرح اپنے کام کی ابتدا کی تھی، اور وہ اپنے بحری بیڑے کو لے کر مغرب کی طرف گہرے سمندر میں بڑھا تھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ بے روک رقاصہ لہریں میں کوئی چیز کھوجنے کی حدت تک انداز میں سمندر کے اندر کچھ اس انداز میں ہلچل پیدا ہوئی تھی جیسے سرد خوابوں کے ہجوم میں اچانک گرم سرابوں کے داخل ہونے سے ایک انقلاب برپا ہو گیا ہو۔ وحشی بگلوں کی طرح کھولتی سمندری لہروں کی صداؤں کے علاوہ چاروں طرف خاموشی اور چپ تھی، جیسے کسی کو محتسب، کسی کو نکتہ چینی کے سامنے کھڑا کر دیا گیا ہو، یا زندگی کے درد و بام کی تزئین ہی اچانک ختم ہو کر رہ گئی ہو۔ خیرالدین بار بروسا بڑی تیزی سے ہسپانویوں کے جزیرے پینون کی طرف بڑھا تھا، جہاں ان کا ایک سالار ڈان مارٹن ایک بہت بڑے لشکر کی کمانڈری کر رہا تھا۔ اس جزیرے میں جہاں ہسپانیہ والوں کا ایک خاصا بڑا لشکر تھا، وہاں اس جزیرے میں انہوں نے سامان رسد کے علاوہ ہتھیاروں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ بھی رکھا ہوا تھا، اور یہی دونوں چیزیں دراصل بار بروسا کا ہدف تھی۔ بڑی خاموشی کے ساتھ خیرالدین بار بروسا نے اپنے بحری بیڑے کو جزیرہ پینون کے ساحل پر لنگر انداز کیا۔ پھر وقت کی آنکھ نے دیکھا کہ خیرالدین بار بروسا کی کمانڈری میں کام کرنے والے ملح برق رفتاری سے حرکت میں آئے۔ رات کے وقت چھوٹی سرخ اور نیلی مشغلوں سے خیرالدین بار بروسا اور اس کے دوسرے سالار اپنے ملاحوں اور لشکریوں کی کمانڈری کر رہے تھے۔ پھر پینون کے ہسپانوی لشکر پر قطروں کو کرداب میں تبدیل کر دینے والے ترک، ذروں کو صحرا میں بدل دینے والے عرب، بگولوں کو آندھیوں کا روپ دینے والے بربر خیرالدین بار بروسا کی کمانڈری میں طلسم کا طوفان کھڑا کرنے کی لطافت، سرخ سورج کی سنگین کرنوں اور قلب کے آنگنوں میں مسلسل عذاب کی طرح نازل ہوتے لمحوں کی طرح جزیرہ پینون میں ہسپانویوں پر حملہ ور ہوئے تھے۔ جزیرہ پینون میں ہسپانویوں پر ایک خوفناک شبخون تھا جس کی ہسپانیہ والے امید ہی نہیں رکھتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے تو اپنے ذہن میں یہ بات بٹا رکھی تھی کہ افریقہ سے انہوں نے خیرالدین بار بروسا کو نکال دیا ہے، لہٰذا وہ آنے والے دور میں ان کے لیے خطرے کا باعث نہیں بن سکتا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ خیرالدین بار بروسا سمندر کے لہروں کے اندر سے بھی طوفان کی طرح نمودار ہونے کا ہنر جانتا تھا۔ لہٰذا اس نے اپنے کام کی خود ابتدا کی۔ اپنے آدھے لشکری اس نے شبخون مارنے کے انداز میں ہسپانوی والوں پر وارد رکھے۔ ہسپانیہ والوں پر حملہ ور ہونے کی کمانڈری خود خیرالدین بار بروسا کر رہا تھا، اور اس کام میں حسن کرسو صالح اور کچھ دوسرے سالار اس کی نیابت کر رہے تھے، جبکہ صنعان، کاکاد اور کچھ دیگر سالاروں کے ذمے اس نے کام لگایا تھا کہ جزیرہ پینون کے اندر ہسپانیہ والوں کے جو ہتھیار اور خوراک کا ذخائر کے علاوہ جنگوں میں کام آنے والا سامان ہے، بڑی تیزی سے اپنے جہازوں میں منتقل کرنا شروع کر دیں۔ رات کی گہری تاریکی میں ہسپانیہ والوں کے لیے شبخون جان لیوا ثابت ہوا۔ خیرالدین بار بروسا نے بری طرح انہیں اپنے ساتھ مصروف رکھا اور بڑی تیزی سے ان کی تعداد بھی کم کی۔
इतनी देर तक साले और काकाट भी अपना काम कर चुके थे। जजीरे के अंदर जिस कदर खुराक, हथियारों और दूसरे जरूरियात के जखायर थे उन्होंने अपने जहाज़ों में मुंतकिल कर दिए थे और अपने काम की तकमील की इत्तला उन्होंने खैरुद्दीन बारबरूसा को कर दी थी। इस पर खैरुद्दीन बारबरूसा ने हस्पानिया वालों पर आखिरी जोरदार ज़रब लगाई, फिर अपने लश्कर को लेकर पीछे हट गया। साहिल पर आया और बुलंद आवाज में हस्पानिया वालों को मुखातब करके कहने लगा, तसलीस के फर्जंदों, मैं खैरुद्दीन बारबरूसा हूँ। अब वक्त आ गया है कि आसमान से जमीन पर बरसते आजाब की तरह तुम्हारे जमीर की कालब को धो दिया जाए और तुम्हारे खीमों में जलती शमों पर आंधियों की तरह नुज़ूल किया जाए। इसके साथ ही खैरुद्दीन बारबरूसा अपने जहाज पर सवार हुआ और गहरे समुद्र में जिस सिमत आया था उसी सिमत रवाना हो गया था। जजीरा पिनून चूंकि अफ्रीका के साहिल के करीब ही था, लिहाजा रात ही के वक्त पिनून के हस्पानवी सिपह सालार डॉन मार्टन ने अफ्रीका में हस्पानवी इलाकों के सिपह सालार और हाकिम मोन कीट से मदद तलब की। मोन कीट अलजायर के वसी इलाकों पर हुक्मरानी कर रहा था। रात के वक्त उसे जब पैगाम मिला तो रात ही के वक्त वो एक बहरी बेड़े के साथ हरकत में आया और बड़ी तेजी से जजीरा पिनून की तरफ बढ़ा था ताकि खैरुद्दीन का मुकाबला किया जा सके। लेकिन खैरुद्दीन समुद्र के अंदर छिलाव का एक हयूला था। उसके मुखबिर और तिलागर भी समुद्र के अंदर छोटी छोटी कश्तियों में सरगर्दा थे और दुश्मन की नकलो हरकत से मुतालिक उसे इत्तला कर रहे थे। जो ही मोनकिट अलजायर से जजीरा पिनून की तरफ रवाना हुआ, खैरुद्दीन बारबरूसा ने उसी रात अपने दूसरे काम की इब्तिदा कर दी। मोनकिट चूंकि अपने लश्कर के खासे बड़े हिस्से के साथ जजीरा पिनून की तरफ कूच कर गया था, लिहाजा खैरुद्दीन बारबरूसा फौरन अफ्रीकी साहिल पर हमलावर हुआ और वो इलाके जो कभी उसके बड़े भाई उरूज के जेर कमान हुआ करते थे और जिनसे हस्पानिया वालों ने अफ्रीकी हुक्मरानों के साथ मिलकर वहां से बारबरूसा को निकाल दिया, उन पर उसने दोबारा कब्जा कर लिया था और वहां वो अपनी हालत को मजबूत करने लगा था। मोनगिट जब अपने बहरी बेड़े के साथ जजीरे पिनून पहुंचा तो पिनून में चारों तरफ तबाही फैली हुई थी। उस वक्त मशरिक की तरफ से रोशनी के आसार नमूदार हो चुके थे। जजीरे पिनून की सिपह सालार डॉन मार्टन ने मोनकिट और दूसरे सालारों को इस्तकबाल किया था। मोनकिट पर पुरजोश अंदाज में डॉन मार्टन से मिला, फिर हैरत अंगेज अंदाज में उसे मुखातब करके कहने लगा, डॉन मार्टन, तुमने पैगाम भिजवाया था कि हमारे जजीरे पर खैरुद्दीन बारबरूसा हमलावर हुआ है। कहीं तुमने धोखा तो नहीं खाया? कहीं तुम पर समुद्र के अंदर सरगर्दा रहने वाले तुर्क और बर्बर बहरी कजाकों ने तो हमला नहीं किया? बारबरूसा कहाँ से उठेगा और इसकी ताकत को हमने खत्म कर दिया था और अफ्रीकी साहिल से हमने उसे निकाल भाग किया था। इतनी जल्दी इतनी बड़ी कुव्वत वो कैसे हासिल कर सकता है? जवाब में डॉन मार्टन ने कपकपाती हुई आवाज में कहा, वो खैरुद्दीन बारबरूसा ही था। अपने हमलों को अंजाम तक पहुंचाने के बाद उसने खिताब करके कहा था कि वो खैरुद्दीन बारबरूसा है और अब हम पर ज़रब लगाता रहेगा। हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है कि जजीरे के अंदर जिस कदर हथियारों और खुराक का जखीरा था वो सब खैरुद्दीन बारबरूसा लूट कर ले गया है। डॉन मार्टन के इस इंकशाफ पर मोनगिट और उसके दूसरे सालार बड़े फिक्रमंद और अफसुर्दा से हो गए थे। मोनगिट ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, तुम कुछ कासिद अभी हस्पानिया की तरफ रवाना करो और अपने शहंशाह से मजीद रसद और कमक तलब करो और जो सूरत हाल पेश आई है उसकी भी तफसील भिजवाओ, इसलिए कि अब जजीरे पिनून में हमें पहले की निस्बत ज़्यादा बड़ा लश्कर रखना पड़ेगा जो यहाँ हमारी रसद और हथियारों की हिफाजत कर सके। वापस अफ्रीका जाकर मैं भी अपने कासिद शहंशाह की तरफ रवाना करूँगा और उससे इल्तिमास करूँगा कि अफ्रीका के लिए भी कुछ कमक रवाना की जाए। अफ्रीका में भी हमें अपनी ताकत को मजबूत और मुस्तहकम करना होगा। डॉन मार्टन तुम पर हमलावर होने वाला बारबरूसा है तो यूं जानो इन इलाकों में बदबख्ती की इब्तिदा होने वाली है। जिस तरह उसने तुम पर हमला किया इसी तरह 2-4 हमले और करने में वो कामयाब हो गया तो अपनी अस्करी कुव्वत और बहरी बेड़े में बेपना इजाफा करेगा और समुद्र के अंदर वो एक ऐसे तूफान की सूरत इख्तियार करेगा जो हमारे काबू से बाहर हो जाएगा और हमारी ताकत व कुव्वत को कुचलने के लिए चारों तरफ धुन बनाता फिरेगा। डॉन मार्टन अगर हमलावर होने वाला खैरुद्दीन बारबरूसा है तो फिर वो अपनी ताकत व कुव्वत में मजीद इजाफा करके अफ्रीका के किसी साहिल पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। जिस इलाके पर वो कब्जा करेगा हमारे लिए नुकसान होगा। अगर वो अलजायर के किसी जजीरे को अपना मिस्किन बना लेता है तो हस्पानिया के लिए खतरा बनेगा और अगर वो ट्यूनिस के किसी इलाके पर कब्जा करके वहां अपना मिस्किन बनाता है तो सिसिली के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। डॉन मार्टन मजीद अफसुर्दा और उदास हो गया था। कहने लगा,
اس کے ساتھ خاصا بڑا لشکر تھا جس کے ساتھ اس نے ہم پر شب خون مارا، اور اس کے بحری بیڑے میں کافی جہاز تھے جو ساحل پر کھڑے تھے، اور اپنی اسی بحری بیڑے میں وہ ہماری ہر چیز کو سمیٹ کر رخصت ہو گیا۔ مون گیٹ کی اس نقصان پر افسوس کر کے خاموش ہو گیا۔ پھر دونوں ان علاقوں کی طرف بڑھے جن پر خیر الدین باربروسا نے شب خون مارا تھا، اور جہاں سے خیر الدین باربروسا نے رسد اور ہتھیاروں کے ذخائر نکال کر اپنے جہازوں پر منتقل کیے تھے۔ جزیرے میں ہسپانیہ والوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنا رکھی تھی جن کے اندر انہوں نے خوراک اور ہتھیاروں کا ذخیرہ جمع کر رکھے تھے۔ ایسا وہ افریقہ میں اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے کر رہے تھے۔ مون گیٹ نے جب ان عمارتوں کا جائزہ لیا تو دنگ رہ گیا، اس لیے کہ ان ذخائر کی ساری عمارتیں خالی کی جا چکی تھی۔ سارا سامان باربروسا اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ سارے علاقے کا جائزہ لینے کے بعد مون گیٹ مارڈن کے ساتھ پھر لوٹا۔ دوپہر تک سارے علاقے کا جائزہ لینے کے بعد مون گیٹ ڈان مارٹن کے ساتھ پھر لوٹا۔ دوپہر تک اس نے وہی قیام کیا، اور جو لشکر لے کر وہ گیا تھا وہی اس کے کھانے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ جس وقت مون گیٹ سارے علاقے کا جائزہ لینے کے بعد جزیرے پنون سے کوچ کرنے کی تیاری کر رہا تھا تو اس وقت ایک کشتی ساحل پر آ کر لگی جس میں 3 مسلح سوار تھے۔ کشتی کو کنارے پر باندھنے کے بعد وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اس جگہ آئے جہاں مون گیٹ اور ڈان مارٹن دیگر سالاروں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر مون گیٹ فکر مند اور پریشان ہو گیا تھا۔ شاید وہ اس کے آدمی تھے اور وہ انہیں پہچان چکا تھا۔ جب وہ قریب آئے تو بڑی فکر مندی سے اس نے انہیں مخاطب کیا۔ خیریت تو ہے؟ تمہاری یوں میرے پیچھے پیچھے آنا کسی علت سے خالی نہیں ہے؟ اس پر تینوں میں سے کہنے لگا، آپ کا کہنا درست ہے۔ افریقی ساحل سے پنون کی طرف آپ کے روانہ ہونے کے تھوڑی دیر بعد افریقی ساحل پر خیر الدین باربروسا حملہ ور ہوا، اور جو علاقے ماضی میں اس کے بھائی عروج کے ہوا کرتے تھے ان پر اس نے قبضہ کر لیا ہے، اور وہاں وہ اپنی طاقت اور قوت کو مضبوط کر رہا ہے۔ ہمارے کچھ دستوں نے خیر الدین باربروسا کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن خیر الدین باربروسا نے انہیں مار بھگایا اور اپنے علاقوں پر وہ دوبارہ قابض ہو گیا۔ اس انکشاف پر مون گیٹ ہی نہیں ڈان مارٹن بھی دنگ رہ گیا تھا۔ پھر مون گیٹ نے ڈان مارٹن کو مخاطب کیا، لگتا ہے خیر الدین باربروسا اب طوفانی حیثیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ایک ہی رات میں اس نے 2 معرکے سر کیے ہیں، جزیرے پنون میں ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس نے افریقہ کے وہ ساحلی علاقے جو ہم نے اس سے چھینے تھے وہ ان پر دوبارہ قابض ہو گیا ہے۔ مون گیٹ نے کچھ سوچا، پھر خوف زدہ سے لہجے میں ڈان مارٹن کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ڈان مارٹن، تم جو قاصد اپنے شہنشاہ کی طرف روانہ کرو انہیں تاکید کرنا کہ وہ شہنشاہ پر یہ انکشاف نہ کرے کہ خیر الدین باربروسا نے اپنے افریقی علاقوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ صرف یہ کہے کہ خیر الدین باربروسا اچانک سمندر کے اندر سے نمودار ہوا اور ہمارے قلعے پنون پر شب خون مارنے کے بعد اس قدر ہمیں نقصان پہنچایا۔ میں ابھی تھوڑی دیر تک واپس جاؤں گا۔ افریقہ میں جو ہمارے حلیف ہیں ان سے مشورہ کرنے کے بعد میں باربروسا پر ضرب لگاؤں گا، اور جن علاقوں پر وہ قابض ہو گیا ہے وہ میں اس سے واپس لے کر رہوں گا۔ اگر ہم نے اپنے شہنشاہ کو یہ پیغام بھجوا دیا کہ جزیرے پنون پر شب خون مارنے کے ساتھ ساتھ خیر الدین باربروسا اپنے علاقوں پر بھی قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، تو یاد رکھنا تیری اور میری خیر نہیں، اور ہم دونوں ہی اپنے شہنشاہ کے زیر اتاب آ جائیں گے۔ ڈان مارٹن نے مون گیٹ کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر ڈان مارٹن نے قاصد ہسپانیہ کی طرف روانہ کر دیے، جبکہ مون گیٹ اپنے لشکر کو بحری بیڑے میں لے کر جزیرے پنون سے افریقی ساحل کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ اب افریقہ کی سرزمینوں میں ایک عجیب سی کشمکش کھینچنا تانی شروع ہو گئی تھی۔ افریقہ میں ہسپانیہ والوں کا حکمران اور سپہ سالار مون گیٹ جانتا تھا کہ وہ اکیلا خیر الدین باربروسا کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، لہذا اس نے بھاری رقم خرچ کرتے ہوئے افریقہ کے مختلف حکمرانوں کو ملا کر خیر الدین باربروسا کے خلاف ایک قوت کو مضبوط اور مستحکم کرنا شروع کر دیا تھا۔ جن طاقتوں اور قوتوں کو مون گیٹ نے اپنے ساتھ ملایا ان میں سب سے زیادہ اہم تلمسان کا حکمران ابو ہمو، کوکو شہر کا حکمران ابن قاضی، آدھے قبائل صغرا کا سردار احمد بن قاضی، تونس کا حکمران مولا حسان شامل تھے۔ یہ سب مل کر ایک طرح سے خیر الدین باربروسا کے خلاف سازش تیار کرنے لگے تھے۔ مون گیٹ پہلے ہی مسلمانوں کا بدترین مخالف تھا۔ تلمسان کا اور تونس کا حکمران حسان جانتے تھے کہ اگر افریقہ کے سرزمین پر خیر الدین باربروسا نے قدم جما لیے تو ان علاقوں میں ترک اپنے پاؤں جمانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور یہ سارے حکمران نہیں چاہتے کہ اس علاقے میں ترک اپنی طاقت کو مستحکم بنائے۔ یہ ان مسلمانوں کی انتہا درجے کی حماقت تھی۔ اگر وہ ترکوں کو خود دعوت دیتے
कि इन इलाकों में तुर्कों की ताकत और कुव्वत को मजबूत करे तो वहां रहते हुए तुर्क बड़ी आसानी के साथ हस्पानिया के मुसलमानों की मदद कर सकते थे। अगर ऐसा होता तो आज हस्पानिया की तारीख मुख्तलिफ होती। दूसरी जानिब खैरुद्दीन बारबुरसा भी बेकार नहीं बैठा हुआ था। वो और उसके सालार दिन रात अपनी ताकत और कुव्वत को मुस्तहकम बना रहे थे। बहरी बेड़े को भी उन्होंने खूब मजबूत कर लिया था और फिर दुश्मनों पर दबाव डालने के लिए खैरुद्दीन बारबुरसा ने कबाइली सुगरा के सरदार अब्दुल अजीज और बर्बरों के सुल्तान हफ्सी को अपने यहाँ दावत दी थी। ये दोनों खैरुद्दीन बारबुरसा की हिमायती और तरफदार थे। खैरुद्दीन बारबुरसा एक रोज हसन करसू साले सनआन काकाद हसन आगा और अपने दिगर सालारों के साथ अपने बहरी बेड़े और उनके अंदर रखे जाने वाले असलहे और जरूरियात की दूसरी चीजों का जायजा ले रहा था कि कबाइल सुगरा का सरदार अब्दुल अजीज और बर्बरों का सुल्तान हफ्सी अपने मुसलह जवानों के साथ वहां पहुंचे थे। साहिल पर बारबुरसा और उसके सरदारों ने उनका बेहतरीन इस्तकबाल किया। फिर उन दोनों को खैरुद्दीन बारबुरसा उस बहरी जहाज में ले गया जो उसके जाती इस्तेमाल में रहता था। वहां सब नशीस्तों पर बैठ गए। फिर गुफ्तगू का आगाज मुस्लिम कौम को दर्द रखने वाले कबाइली सुगरा के सरदार अब्दुल अजीज ने किया था। बारबुरसा की तरफ देखते हुए वो कह रहा था,